بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بڑی اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرے ایک جاننے والے تھے ماشاءاللہ، کافی زمانے پہلے کی بات ہے، آج سے سمجھ لیں کہ 12-13 سال پرانی بات ہوگی۔ تو دونوں میاں بیوی ماشاءاللہ بہت نیک اور بہت سکھڑ سمجھدار، دونوں اچھے خاصے پڑھے لکھے تھے۔ نکاح سے پہلے کچھ معاملات تھے، آپس ہمارا رابطہ تھا، یعنی کہ شوہر کا مجھ سے رابطہ تھا، بیوی کا بھی مجھ سے رابطہ تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ماشاءاللہ نکاح ہو گیا، اور بڑے اچھے اور دیندار، یعنی اتنے صاف ستھرے دل کے لوگ تھے کہ میں نے آج تک ان جیسے لوگ نہیں دیکھے، اتنے سادے، اتنے سادگی ان کے مزاج میں تھی۔ آج بھی ویسی ہی سادگی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن یہ ہے کہ معاملات اب دوسرے ہوتے ہیں۔ دین پہ چلنا شروع کیا، پردہ کرنا شروع کیا، شوہر نے داڑھی رکھ لی ماشاءاللہ، اور پھر یوں کرتے کرتے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک دن انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال یہ کیا کہ فلاں چیز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے ان کو، مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی ان کو کیا ضرورت پڑے گی دلیل کی۔ خیر میں نے ان کو دلیل سے سمجھا دیا۔ میں نے کہا اگر بالفرض یہ حدیث ضعیف ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ہائپوتھیسس بات نہ کریں، اوریجنل بات کریں کہ اگر دلیل ضعیف ہوئی کا کیا مطلب ہے۔ کہنے لگا اگر یہ حدیث ضعیف ہوئی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے جو اعمال کی بیس ہوتی ہے وہ پورا ایک قانون کی بنیاد پر بنتا ہے، ایک سسٹم کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے گھر بنتا ہے نا، ایک سسٹم کی وجہ سے بنتا ہے کہ کنکریٹ اتنا ڈلنا ہے، سریہ اتنا ڈلنا ہے، بجری اتنی ڈلنی ہے۔ اگر وہ دیوار گرتی ہے تو اس کے پیچھے صرف ایک ریزن نہیں ہوتی کہ بلاک کمزور ہے، بلکہ اس کے ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں کہ کوالٹی کم تھی، سیمنٹ کا یہ مسئلہ تھا، وہ چیز تھی۔ اگر وہ گرتی ہے تو اس کے ملٹیپل ریزن ہوتے ہیں، کوئی ایک ریزن نہیں ہوتا۔ تو ہم جو شریعت کا مسئلہ بتاتے ہیں وہ کسی ایک حدیث کی بیس پر نہیں بتاتے، بلکہ معتبرات ہوتی ہیں، اور معتبرات جسے کہتے ہیں، اب وہ آپ نہیں جانتے کہ معتبرات کیا ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر 6 معتبرات ہیں، پھر تقریباً 90 ماخذ ہیں، 99 ماخذ ہیں، پھر ان ماخذ کو چیک کرنے کے لیے 910 مصادر ہیں، اور پھر جو مصادر سے استدلال کرنے کا طریقے ہیں وہ 80 طریقے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک شریعت بنتی ہے جس کو جائز کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، حلال کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، مکروہ کہتے ہیں، مکروہ تحریمی کہتے ہیں، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں۔ تو میں کسی ایک حدیث کے ترجمہ پڑھ کے اس کی بیس کے اوپر آپ کو چیز نہیں بتا رہا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک قانون ہے، اس قانون کے ساتھ یہ معاملہ چلتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میرے سر میں درد ہے، میں کہتا ہوں پیناڈول کھا لو، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ سر میں درد ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا وزن چیک کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرتا ہے، اور وہ سب دیکھنے کے بعد وہ آپ کو ایک ٹیسٹ پرسکرائب کرتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرو۔ آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں پیناڈول کھا لو، ٹھیک ہے؟ تو میں اچھا ہوا نا بھائی، پھر تو میں اچھا ہوا، مجھے کلینک کھول لینا چاہیے، کوئی بھی اس کی ہاں نہیں کرے گا، سب کہیں گے نہیں نہیں ڈاکٹر صحیح کر رہا ہے۔ تو اتنی مشقت ہے بھائی، آپ کہیں گے نہیں طریقہ کار یہ ہے، لیکن جیسی دین کی بات آتی ہے نا، تو وہ فلاں حدیث میں لے کے بس کر لو یار عمل، فلاں قرآن کی آیت میں لے کے تو کر لو عمل بھائی۔ نہ ہمیں وہ قانون یاد رہتا ہے، نہ ہمیں وہ طریقہ کار یاد رہتا ہے، نہ ہمیں کوئی ایسی چیز یاد رہتی ہے۔ ڈائریکٹلی ہم جناب اپنے مرضی کے مسئلے نکالنا شروع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنی باتیں ہیں کہ میں کیا کیا بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے یہ کہا، لیکن میں نے ان سے صاف کہا کہ دیکھیں میرے خیال میں آپ کی مجھ سے یہ آخری بات ہو رہی ہے۔ کہنے لگے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا اصل میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو جب سے تعلق بنا ہے ماشاءاللہ
کوئی 10 سے 12 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو چکی اور یہ سب چیزیں، اور آپ کو ایک روحانیت نورانیت محسوس ہونا شروع ہوئے، مگر آپ کا جو مجھ پہ اعتماد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آپ کو چیزیں اللہ کرے کہیں اور سے نصیب ہو جائیں، مگر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، میں نے ان سے کہا تھا، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ کسی ایسی جماعت کے پلے پڑ چکے ہیں جو کہ امیر کبیر لوگ تھے، اور ہم تو کچھ چندہ مانگنے والے نہیں ہیں، تو ہم کسی کے پاؤں نہیں پڑتے، ہم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، نہ ہم بار بار ترغیب دیتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں بھئی یار یہ ہے، آپ اس میں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے دوسری طرف مارکیٹنگ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ فون کرتے ہیں، وہ آپ کو ویڈیوز بھیجتے ہیں، وہ آپ کو طرح طرح کی چیزیں دیتے ہیں، تو ایک ظاہر بات ہے ایک سادہ مزاج کے لیے اٹریکٹیو ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، 2 4 مرتبہ پھر رابطہ ہوا، مگر وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد نہیں، کچھ سالوں کے بعد تو مجھ سے رابطہ ہوا، اور پریشانی تکلیف، اور یہ پریشانی تکلیف کسی کو ہو تو ہو، لیکن عام طور پہ ایسے لوگوں کو نہیں ہوتی۔ میں نے جن کے حصے میں اللہ نے کوئی خاص ہدایت رکھی ہوتی ہے، ایسوں کو پریشانی ہوتی ہے، ورنہ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے بعد میں نے آپ کے گروپ چھوڑ دیے، میں نے آپ کا بیان سننا بند کر دیا، اور آپ کیا محتاج میں سب کا نام دیکھتے ہی مجھے الجھن ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ سب ضعیف روایتیں بیان کرتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی سب کا نام دیکھتے میں کہتی یہ ڈرامے باز لوگ ہیں، اور صحیح کون؟ صحیح میں ہوں، اس لیے کہ میں نے خود بخاری کا ترجمہ پڑھ لیا ہے، اس لیے میں نے خود ترمذی کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے کہیں بخاری کے کچھ اسباق پڑھائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے جب بخاری کا سرچ کرنے میں دیکھا، تو جب انہوں نے وہ اسباق دیکھے تو انہوں نے کہا اچھا بخاری تو ان کو بھی آتی ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ صرف مجھے ہی بخاری آتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر جو مغلق ابحاث دیکھیں، جو ہم نے اس میں کمپلیکیٹڈ قسم کی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، جب وہ دیکھیں تو ان کا ہوا خشک ہونا شروع ہو گئی، بھئی یہ کیا ہے؟ بھئی ہم تو سمجھ رہے تھے بخاری تو ہمیں آتی ہے، یہ جو بخاری پڑھا رہے ہیں وہ تو بخاری ہی ہو رہا ہے، وہ تو ابو داؤد ہی ہو رہا ہے، وہ تو ہدایہ ہی ہو رہا ہے، وہ کتابیں ہی ہو رہے ہیں، حالانکہ وہی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس سے جو چیز یہ سمجھ رہے ہیں، اور ظاہر بات وہ ٹیکنیکل کتاب ہے، آپ کو جو ترجمے ملیں گے وہ ترجمے اور ہوں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کے علاوہ سب حدیث سے ضعیف ہے۔ اب جس بندے کو حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی، یعنی ہی اور شی ڈونٹ نو کہ واٹ از حدیث، بس وہ سمجھ رہے کہ جو بخاری میں لکھا ہے وہ سب حدیث ہے، حالانکہ اس میں اقوال ائمہ اور دیگر تمام چیزوں کے حوالے ہیں۔ بخاری تو اقوال ائمہ کو لے رہا ہے، لیکن ہم نہیں، ہمارے سارے ائمہ بے ایمان تھے، ہمارے سارے ائمہ۔ بات میں بہت دور لے کے چلا گیا، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ دور کے راستے سے ہی سمجھ میں آتی ہے، ادروائز وہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بڑی اہم اور ضروری بات ہے۔ دین اعتماد سے چلتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ جب آپ کو اعتماد نہیں ہوگا تو آپ دین میں آگے نہیں بڑھ سکتے، اور آپ دین میں ترقیات نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تقریباً 10 سال کے بعد، کہیں حج کے سفر میں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی سٹوری بیان کی مجھے، اور ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو برسے جب میں نے ان سے کہا وہی سچ بتاؤ، آخری مرتبہ آپ کو نماز میں رونا کب آیا تھا؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب نماز کی کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں تو حرم آ کے نہیں رو سکا، کہ دل اتنا وہ میری ساری باتیں سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہے، ہاتھ پکڑ کے رونا شروع کر دیا، صوفے سے نیچے بیٹھ گئے، گھٹنے پکڑ لیے، کہنے لگے کہ میں تو جو وظائف پڑھتا تھا سارے میں نے بند کر دیے، جو علماء کے بیان سنتا تھا سارے سننا بند کر دیے۔ کیوں جی؟ یہ سب ضعیف حدیث سے بیان کرتے ہیں، یہ سب کمزور روایت، جو کوئی بات کرتا میں چیٹ جی پی ٹی پہ نکال کے پوچھتا، ہاں جی یہ صحیح ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اب جب میں مشینوں پہ اعتبار کروں گا تو میرے اندر کون سی کیفیات ہوں گی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ میں انسانوں پہ بھروسہ کروں گا ہی نہیں، انسانوں پہ اعتماد نہیں کرنا، صرف پیسے کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے
اور پیسے کے پیچھے چلتے 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 اتنی دور نکل گئے کہ وہ کیفیات روحانیہ، وہ معاملات روحانیہ، وہ سب کے سب ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ دین و شرع میں اعتماد کو ہٹا دیتے ہو تو آپ کو اپنی ذات کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے، والدین کے بارے میں پریشانی ہونے لگتی ہے، ہر چیز کو آپ نچوڑ نچوڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ بھائی دین اعتماد سے چلتا ہے۔ اہل کفر کا مسئلہ یہی تھا، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد نہیں تھا۔ ایک بار دیکھ لیا کہ یہ سورس قابل اعتماد ہے، قابل بھروسہ ہے، اس سورس کے اوپر آپ چلیں، اس سورس کے مطابق عمل کریں۔ یہ ساری باتیں مجھے آج اس لیے یاد آ رہی ہیں کہ تقریباً کل سے میرے پاس اس نوعیت کی بہت سارے معاملات ہوئے۔ تقریباً میں ایک اسٹوڈیو میں جاتا ہوں، وہاں ہمارے کچھ معاملات ہیں، تو وہاں پھر کچھ لوگ ملے، انہوں نے بھی اسی طرح کے سوال کیے، پھر دن میں کچھ لوگ ملے۔ آج جب صبح جب میں نے واٹس ایپ چیک کیا تو جناب جو میں اذکار بھیجے ہوئے تھے 15 منٹ میں 10 قرآن مجید کا ثواب، تو کسی نے میسیج بھیجا ہوا تھا کہ بھئی یہ ہمیں نا کوئی ان اوتھینٹک لگتا ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنے چاہیے، دین کو صحیح سورس سے لینا چاہیے۔ میں نے کہا بابا جی آپ بالکل بھی نہ کریں، آپ چھوڑ دیں، یہ عمل آپ کے لیے نہیں ہے، لیکن آپ حضرات سے کہتا ہوں اس کو کھول کے بھی نہیں دیکھا جناب نے، اس میں کنز العمال ترمذی شریف صفحہ نمبر کے ساتھ حدیث کے حوالے دیے ہوئے ہیں، لیکن حدیث کا حوالہ دیکھنے کے بعد بھی جناب کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بس اس کو انوتھنٹک لگا، لہٰذا میں نے کہا بھی جب آپ اتنی سی بات سے ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا کیا بھروسہ ہے ہمارے اوپر؟ یہ کوئی میں نے اپنی جیب سے تو نہیں نکالا، اللہ نے جب آپ سے توفیق چھیننی ہے تو آپ کو مختلف چیزیں دے دیتے ہیں، آپ کے پاس مختلف بہانے بن جاتے ہیں، چنانچہ آپ کے پاس یہ بہانہ بن کے یہ ان اوتھینٹک لگ رہا ہے بس۔ اب وہ ان اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے اس کا تو نہ آپ کو تصدیق ہے نہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو کسی نے کہا یہ ان اوتھینٹک لگ رہا ہے، لہٰذا آپ نے اس کے عمل کو ترک کر دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کر رہے ہو، لیکن آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس پہ بھروسہ کریں۔ اگر آپ کا اعتماد ہے تو آپ کو رہنا چاہیے، اگر آپ کا اعتماد نہیں ہے تو آپ کو وہاں رجوع کرنا چاہیے جہاں آپ کو اعتماد ہے۔ دین اعتماد سے چلتا ہے۔ یہ آپ کتنی چیزوں کی ریسرچ کریں گے، کتنی چیزوں کی تحقیق کریں گے؟ ارے آج میرے پاس کچھ جی ایسا کام کرنا، میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی میں تو اپنے اساتذہ کے پیچھے چلتا ہوں، جو بڑے اساتذہ فرمائیں گے بس ہم اس کے مطابق چلیں گے، اس سے ہٹ کے ہم ایک لفظ نہیں کر سکتے، ایک انچ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا اس چیز سے ہم تو اپنی طرف سے ایک لفظ نہیں کہیں گے، لہٰذا آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، ہمارے اساتذہ نے اگر اس کی اجازت دی تو میں ہاں کروں گا، ادروائز نہیں کروں گا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں تو دین اسی طرح ملا ہے، ہمیں دین اسی طرح سمجھ میں آتا ہے کہ دین اعتماد پہ چلتا ہے۔ ایسے نہیں کہ اب ہر ایرے غیر نتھو خیرے پہ اعتماد کرنا شروع کر دیں، نہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے دیکھیں کہ بندہ قابل اعتماد ہے تو اس پہ اعتماد کیجئے، قابل اعتماد نہیں ہے تو ایک سائڈ پہ ہو جائے، کسی ایسے پہ اعتماد کرے جو قابل اعتماد ہو۔ تو بھائی اگر آپ اعتماد کر کے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بہت تسلی ہوگی، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کر تو لمبی ہوگی۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج تک آپ کو اپنے والدین کے حوالے سے کبھی شک نہیں ہوا ہوگا کہ میرے والدین اصلی ہیں یا نہیں، حالانکہ آپ کے پاس والدین نے کبھی کوئی دلیل نہیں دی کہ میں ہی تمہارا والد ہوں، میں ہی تمہاری ماں ہوں، ایسی کوئی دلیل نہیں تھی۔ آپ اعتماد کرتے ہیں، اس لیے آپ مستقل تسلی میں رہتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بھی کیسز آئے کہ لوگوں کو بد اعتمادی ہوگی کہ یہ میرے والد ہیں بھی یا نہیں ہے، ڈی این اے کروایا، پھر دوسری جگہ سے ڈی این اے، پھر تیسری جگہ سے ڈی این اے، پھر لنڈن سے ڈی این اے کروایا، اور ڈی این اے کے بعد بھی صحیح نکلا تو تب بھی شک میں ہے، لیکن اس وقت تک والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ زندگی بھر پریشان ہے، آج بھی ڈپریشن میں، تکلیف میں کہ میں نے اپنے والد کے اوپر شک کیا ہے اور میرا والد تو چلا گیا، اسی وجہ سے نہ کبھی ان کے پاؤں دبائے، نہ کبھی ان سے محبت سے بات کی، نہ کبھی ان سے یہ کیا۔ ہر کچھ عرصے کے بعد خون کا ٹیسٹ لے لیا کہ ابا جی وہ ڈی این اے کروانا ہے، ان کو اعتماد ہی نہیں۔ ابا کے دل پہ کیا گزری ہوگی آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اب یہی کیفیت ہم دین کے ساتھ کریں گے تو آپ خود سمجھیں کہ ہمارے دین کا کیا حل ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔